سوچئے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جہاں ہر چیز وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، جہاں لوگ آپ کو جھک کر سلام کرتے ہیں، جہاں مشینیں انسانوں کے ساتھ چلتی ہیں، جہاں قدرتی خوبصورتی، ٹیکنالوجی، تاریخ، ثقافت اور سکون سب کچھ ایک جگہ موجود ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جاپان کی۔ آئیے آج آپ کو لے چلتے ہیں جاپان کے ایک حیران کن، معلوماتی اور دلچسپ سفر پر۔ جاپان کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ تقریباً 660 قبل مسیح میں اس قوم کا آغاز ہوتا ہے اور جاپانی روایات کے مطابق پہلا بادشاہ جمو دیوتاؤں کی نسل سے تھا۔ یہ وہ جنگجو تھے جو تلوار کے ساتھ وفاداری، عزت اور قربانی کی علامت بنے۔ پھر آیا 1853 کا وہ لمحہ جب امریکہ کے کوموڈو پیروی نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جاپان کو کھولا اور یوں جدید جاپان کی بنیاد پڑی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف چند دہائیوں میں جاپان نے دوبارہ اٹھ کر دنیا کی سب سے طاقتور معیشتوں میں جگہ بنائی۔ آج کا جاپان ایک مثال ہے۔ یہاں ہر چیز میں صفائی اور وقت کی پابندی نظر آتی ہے۔ لوگ ٹرینوں میں خاموش رہتے ہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں کا کھانا صرف مزیدار نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ جاپانی لوگ کام کے لیے جنون کی حد تک محنت کرتے ہیں۔ یہاں کا مواصلاتی نظام یعنی ٹرینیں، میٹرو، بسیں سب سیکنڈز میں چلتی ہیں۔ ٹوکیو جیسے شہر میں وقت گویا رک سا جاتا ہے یا شاید آگے نکل جاتا ہے۔ جاپانی لوگ چھوٹے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں جو خوبصورتی اور سادگی کا نمونہ ہوتے ہیں۔ جاپان کی آبادی تقریباً 12 کروڑ 40 لاکھ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ بزرگ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اوسط عمر رکھنے والا ملک جاپان ہے، تقریباً 84 سال۔ جاپان میں شرح پیدائش بہت کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اب غیر ملکیوں کو دعوت دے رہی ہے۔ تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی میں یہ قوم بہت آگے ہے، لیکن بچوں کی تعداد میں کمی مستقبل کا چیلنج ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کچھ امیزنگ فیکٹس کی۔ جاپان میں روزانہ 5 ارب سے زیادہ نوڈلز کھائے جاتے ہیں۔ جاپان میں آپ اپنا موبائل کھو دیں تو 90% چانس ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ جاپان کے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین ٹرین ہے۔ یہاں ہوٹل کے بجائے کیپسول میں سونے کا رجحان ہے، یعنی ایک چھوٹا باکس جیسا کمرہ۔ جاپان میں روبوٹس ویٹر، گائیڈ اور یہاں تک کہ بوڑھوں کا خیال رکھنے والے بن چکے ہیں۔ یہاں سالانہ 1500 زلزلے آتے ہیں، لیکن عمارتیں اسی طرح بنی ہوتی ہیں کہ سب کچھ محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے جاپان جانا چاہتے ہیں تو یہ چند باتیں آپ کے لیے اہم ہیں۔ ویزا حاصل کرنا آسان نہیں لیکن ممکن ہے، خاص طور پر اگر آپ کے پاس اسٹڈی، بزنس یا ٹور پلان ہو۔ جاپان میں اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا اور سکلڈ ورک ویزا موجود ہے۔ اگر آپ جاپانی زبان سیکھ لیں تو آپ کے لیے روزگار کے بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں۔ جاپان میں IT، کنسٹرکشن، نرسنگ اور اسپتالوں میں روزگار کی بہت مانگ ہے۔ جاپان صرف ایک ملک نہیں، ایک زندہ مثال ہے کہ اگر قوم میں حوصلہ، نظم، صفائی اور وقت کی قدر ہو تو وہ ایٹم بم کے ملبے سے بھی دنیا کی معیشت بن سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ جاپان جانا چاہتے ہیں یا صرف جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مہذب قوم کیسی ہوتی ہے تو جاپان کی کہانی آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔